نوجوانوں کو دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے دی؟ آپ نوجوانوں کو جانتے تھے، نوجوانوں کے مسائل سے آپ اچھی طرح واقف تھے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں۔ نبی رحمت امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو اسلام کی، اللہ کے دین کی، شریعت کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بندہ بھی، جو نوجوان بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ شادی کر لے۔ نوجوانوں کو اللہ کے دین کی دعوت، احکام کی دعوت، نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہیں، نوجوانوں کو مخاطب ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ پھر کنوارا اور بغیر بیوی کے نہ رہے، فلیتزوج، اسے شادی کرنی چاہیے۔ حکم نبوی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت سے اعراض کرے گا، اس سنت سے منہ موڑے گا، وہ مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ سے اعراض کیے ہوئے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرنا نظروں کو جھکا دے گا۔ اے نوجوانوں، تمہاری نظریں نکاح کرنے کی وجہ سے جھک جائیں گی، نظر میں حیا پیدا ہو جائے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور تمہاری عزتیں، عفتیں محفوظ ہو جائیں گی، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، اپنی عزت کو نکاح کی وجہ سے محفوظ کر لو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں سے خطاب، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ الصوم، میں اسے روزے رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں، روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں کہ پھر وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ فِجَاءٌ، روزہ رکھنا اس کی شہوت کو توڑ ڈالے گا۔ نوجوانوں سے خطاب، نوجوانوں کو اللہ کے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت۔ آئیے آج اس شادی کو، شادی جو حکم ربی ہے اور نبوی سنت ہے، آئیے اسے آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ آج سب سے زیادہ مشکل امر، مشکل معاملہ ایک بندے کا شادی کرنا، باپ کا بیٹے کی شادی کرنا، بیٹی کی شادی کرنا مشکل ترین مرحلہ بنا دیا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جتنی نحوستیں اور جتنی رسومات اور جتنی خرافات اس شادی اور نکاح کے اندر شامل کر دی گئی ہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کا قرآن اٹھائیے، رسول اللہ کی سنت اٹھائیے، کہیں ایسی کوئی پابندی، ایسی کوئی رسم کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام، اتنے بڑے بڑے پروگرام اور اتنے بڑے پروگرام کرنے کے لیے سالوں انتظار کرنا، سالوں انتظار کرنا۔ بیٹوں کی شادیاں نہیں کر رہا، بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہا، کیوں جی؟ ابھی انتظار ہے، بڑا فنکشن کرنا ہے، بڑا پروگرام کرنا ہے، اتنا خرچہ ہے، اس کے لیے اسباب جمع کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ پابندیاں اسلام نے نہیں لگائیں۔ اسلام نے تو اس معاملے کو، اس مسئلے کو آسان بنایا تھا، آسان۔ نبی رحمت امام الانبیاء نے، آپ نے جو شادی کا طریقہ سمجھایا اور جس انداز سے شادیاں کی ہیں، جس انداز سے ولیمے فرمائے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیے، بہترین روشنی کا مینار ہے۔ کبھی بکریوں کو ذبح کر دیا اور کبھی ولیمے میں کچھ نہیں تھا، صحابہ کو حکم دیا بھائی اپنے گھر سے کچھ لے آؤ، کوئی پنیر لے آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا، کوئی جو لے آیا، دسترخوان نبی رحمت امام الانبیاء نے بچھا دیا اور اسی پر لوگوں کا لایا ہوا سامان ڈال کے فرمایا کہ لیجئے محمد الرسول اللہ کا ولیمہ ہے۔
حق المہر کبھی سونے کی ڈلی دے دی اور کبھی چند دینار دے دیے، چند درہم دے دیے، اتنا آسان فرما دیا۔ نبی رحمت امام الانبیاء تشریف فرما ہے، ایک خاتون اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لے آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، میں اپنا آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، حق مہر بھی نہیں لینا چاہتی، حق مہر آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو اب میں حق مہر نہیں لینا چاہتی، آپ میرے ساتھ نکاح فرما لے، مجھ سے شادی فرما لے۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شادی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کا ایک پروانہ، آپ کا ایک صحابی موجود ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اگر آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو مجھ غریب کا نکاح کر دیجئے، میری شادی اس خاتون کے ساتھ فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت نے اس نوجوان کو، اس صحابی کو، اس اللہ والے کو فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے کوئی سامان لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ جس کو میں حق المہر بناؤں، مہر بنا کے، حق المہر بنا کے اس خاتون کا آپ کے ساتھ نکاح کروں۔ وہ بندہ، وہ مومن، وہ مسلمان، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا صحابی رسول ہے۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیس عندی شیء، میرے پاس کوئی سامان، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی سونا چاندی، ہیرے جواہرات کچھ بھی نہیں ہے، لیس عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جائیے، گھر جائیے، ولو خاتما من حدید، جائیے کوئی لوہے کی انگوٹھی آپ کو مل جائے وہ لے آؤ۔ کہنے لگا لا واللہ، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر، میرے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اس قدر غربت، اس قدر بے بسی اور بے کسی کا عالم، رسول اللہ کا پروانہ ہے، صحابی ہے، جنتی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر میرے پاس سونے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، سونا تو درکنار، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، وَلَوْ خَاتَمْ مِنْ حَدِيدٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شادی کے لیے حق المہر جو ضروری ہے، جو لازم ہے، جس کے بنا شادی نہیں ہو سکتی، اب اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابی، بتا اللہ کا قرآن یاد ہے؟ اللہ کا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا پورا قرآن یاد نہیں ہے، چند آیتیں اور چند سورتوں کا حافظ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت امام الانبیاء، داعی پیغمبر، نکاح کو آسان کرنے والے، امت کے لیے آسانی پیدا فرمانے والے، امت کے لیے راہیں، راستے اور کشادہ راہیں کھولنے والے، اللہ کے پیغمبر نے نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی، جو صورتیں تجھے یاد ہیں ان صورتوں کو میں محمد الرسول اللہ اس خاتون کا حق مہر بنا رہا ہوں۔ شادی کے بعد یہ صورتیں جو تجھے یاد ہیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، سکھا دینا، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہی حق المہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قدر آسانی، اس قدر آسانی، اور ہم نے اپنے آپ پر، اپنے جسم پر، اپنی جھوٹی ناک کو بچانے کے لیے اللہ کی شریعت کے قوانین کی دھجیوں کو اڑا دیا اور بکھیر دیا۔ جی معقول رشتہ نہیں ہے جناب، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، آؤ اللہ کے دین کو اپناؤ، سادگی کو اختیار کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، لازم نہیں ہے کوئی اتنے بڑے بڑے ہال بک کراؤ، اتنا بڑا بڑا پروگرام کرو۔ اس معاشرے میں، اس دور میں مثال بنو۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے اس کے باوجود بھی سادگی کو اپناؤ، سادگی سے شادیاں کر کے معاشرے کو دکھاؤ۔ جو سامان، جو پیسہ، جو کروڑوں روپے شادیوں پر لگانا تھا، اس کروڑوں روپے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، ان غریب لوگوں کی شادی کا ذمہ اٹھا لو اور مثالیں قائم کر کے جاؤ
جاؤ, لوگوں کے سامنے, معاشرے کے سامنے مثال رکھو کہ پیسہ اور سرمایہ ہونے کے باوجود بھی اس انداز سے بھی شادی کی جا سکتی ہے, اس انداز سے بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا جا سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم آج ہم مثال بن گئے تو لوگ اس مثال پر جب عمل کریں گے اللہ ان کے عمل کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے. ان استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نوجوانوں میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے شادی کرے. اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اور یہ جو مسئلہ ہے آج سر پیسے نہیں ہیں, معیشت کمزور ہے, اتنا خرچہ نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, غریب ہیں, معیشت کمزور ہے, آپ تو شادی کا درس دے رہے ہو, شادی ہو جائے گی, بیوی آ جائے گی, بچے آ جائیں گے, خرچے بڑھ جائیں گے, ہم غریب ہیں, کمزور ہیں, مسکین ہیں. آئیے اللہ کے قرآن سے جواب لیجئے. اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ نے حکم دیا ہے جو تمہارے معاشرے میں بغیر شادیوں کے بچیے ہیں, بغیر شادیوں کے بچے ہیں, ان کا نکاح کیجئے. وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ غریب ہیں, مسکین ہیں, آپ شادیاں کر دیں, نکاح کر دیں. یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. یہ اللہ کا قرآن ہے, قرآنی نص ہے, قرآنی آیت ہے, قرآنی حکم ہے. نبی علیہ السلام بحیثیت داعی نوجوانوں سے خطاب فرمایا, نوجوانوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا لاہ عمل دیا, اس کا حل دیا, اور عملاً آپ نے صحابہ کے سامنے اپنی شادیاں فرما کے, صحابہ کی شادیوں میں شرکت فرما کے آپ نے سارا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کے سارے معاملات کو سیرت کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا ان